السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرے یوٹیوب چینل الخلیل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی حساس مسئلہ کو لے کر، جس کے بارے میں عوام و خواص دونوں میں بہت ہی زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ وہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں نشہ آور گل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں علماء دیوبند میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نشہ آور گل کرنا مکروہ ہے، لیکن عام منجن سے اس کی کراہت بڑھی ہوئی ہے، اور روزے کی حالت میں گل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اس سلسلے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ نشہ آور گل کرنا روزے کی حالت میں مطلقاً حرام ہے۔ اس کی حرمت اور روزے کے فاسد ہونے پر دلائل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، گل کرنے سے ہر حال میں کچھ نہ کچھ ذرات منہ میں داخل ہو ہی جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا مشاہدہ خود میں نے کسی عمر میں کیا ہے۔ نمبر 2، اس میں نشہ ہوتا ہے جو پیٹ کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، یہ بھی روزے کے فساد کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، یہ احتیاط کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 4، مقاصد شرع کے خلاف بھی ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد ہے کہ انسان کھانے پینے جماع کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جس کے اندر کوئی مفسدہ ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرے، جبکہ گل کرنے سے عبادتوں میں کمی آ جائے گی، کیونکہ گل کرنے کے بعد بدن میں سستی آ جاتی ہے۔ نیز گل کو جائز قرار دینے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ گل کرنے والے لوگ احتیاط نہیں کریں گے، اس طرح سے روزے کا مذاق اڑانا لازم آئے گا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں گل مطلقاً حرام قرار دیا جائے اور گل کرنے سے روزہ کے مطلقاً فاسد ہونے کا حکم دیا جائے۔ نمبر 5، جس طرح کھینی کے سلسلے میں علماء دیوبند کا عام فتویٰ ہے کہ کھینی کا استعمال روزہ دار کے لیے حرام ہے اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کھانے کے درجے میں مانا گیا ہے، اسی طرح گل کو بھی کھانے کے درجے میں مانا جانا چاہیے، اور روزہ دار کے لیے اس کے استعمال کو حرام قرار دیا جائے، کیونکہ گل کا استعمال نقصانات میں اور نشہ میں کھینی سے بڑھا ہوا ہے، اس کے حد درجہ باریک ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 6، جس طرح سگریٹ پینا حرام ہے کیونکہ اس کے اندر غذا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح گل بھی بعض لوگوں کے لیے غذا کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے ایک شخص سے ملاقات کی اور اس سے اس سلسلے میں بات کہی تو انہوں نے کہا کہ خلیل، میں سحر اس لیے نہیں کھا پاتا ہوں کہ مجھے گل کرنا ہوتا ہے، یعنی اس شخص کے نزدیک سحر کھانے سے بھی زیادہ غذا گل کے اندر موجود ہے۔ نمبر 7، کوئی بھی گل کرنے والا شخص روزے کی حالت میں گل کرنے کو جائز نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ یقیناً اس کے ذرات منہ میں داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ اسی لیے اس مسئلے میں مبتلا بھی کے رائے کا خیال کرتے ہوئے روزے کی حالت میں گل کے استعمال کو مطلقاً ناجائز قرار دینا بہتر اور عین انصاف ہے۔ نمبر 8، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصِلُ عَادَةً حُكِمَ بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ كَالْمُتَيَقَّنِ، کہ اگر عام طور سے کسی بھی چیز کا حلق کے اندر داخل ہونے کا امکان ہو تو پھر اس وقت روزے کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ وقت پر ہر اس طرح کے نئے مسائل آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ والسلام۔